وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تشریح، مومن اگر مصائب اور بلاؤں میں مبتلا ہے تو اس کے لیے اس کی دنیا کا جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں قید ہونا واضح ہے، اور اگر مومن دنیا کی نعمتوں اور عیش میں ہے تو جنت کی ان نعمتوں کے مقابلے میں جن کو اس کی آنکھوں نے نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی سنا، نہ اس کے دل میں اس کا خطرہ و خیال گزرا، پھر بھی وہ قید خانے میں ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حق تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور کافر اگر بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے تب بھی یہ دنیا اس کی دوزخ کے مصائب کے مقابلے میں جنت ہے، اور اگر عیش میں یعنی شہوات نفسانیہ کی تمام لذتوں کو اڑا رہا ہے تب بھی دوزخ کی تکالیف کے مقابلے میں موت سے قبل یہ دنیا اس کی جنت ہے۔ نیز یہ کہ مومن دنیا سے آخرت کی طرف خروج کی تمنا رکھتا ہے اور کافر دنیا میں خلود یعنی ہمیشہ رہنے کی تمنا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور مقصود اس حدیث پاک کا یہ کہ مومن کے نزدیک دنیا کی نعمتوں کی آخرت کے مقابلے میں کوئی وقعت نہیں ہوتی، اگرچہ بظاہر کثیر اور جلیل القدر ہوں، اور اس کی تمام تر فکر آخرت کی زندگی کے لیے وقف ہوتی ہے، اور کافر آخرت کی زندگی کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر صرف دنیا کی زندگی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، متفق علیہ، الا عند مسلم حفت بدل حجبت۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوزخ ڈھانکی گئی ہے شہوات سے، یعنی دوزخ پر شہوتوں اور لذتوں کے پردے پڑے ہوئے، پس جو شخص شہوت نفسانی میں اپنے کو مبتلا کر دیتا ہے وہ دوزخ کا پردہ چاک کرتا ہے، یعنی اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور جنت ڈھانکی گئی ہے سختیوں اور تکلیفوں سے، پس جو شخص اعمال صالحہ پر دوام اور گناہوں سے صبر کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے وہ جنت کے پردے کو چاک کرتا ہے، یعنی اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حفت یعنی دوزخ کو شہوتوں سے اور جنتوں کو تکلیفوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ تشریح، خلاصہ مفہوم حدیث مذکور کا یہ ہے کہ دوزخ تک کوئی شخص نہ پہنچے گا جب تک وہ شہوات کا یعنی گناہوں کا ارتکاب نہ کرے گا، اسی طرح کسی شخص کو جنت تک رسائی نہ ہوگی جب تک کہ وہ عبادات کی اور معاصی سے حفاظت کی محنت نہ برداشت کرے گا۔ جو شخص جس حجاب کو چاک کرے گا وہ اس حجاب کے محجوب تک واصل ہو جاوے گا۔ فمن ہتک الحجاب وصل الی المحجوب، ترجمہ، جس نے پردہ پھاڑا وہ پردے کے پیچھے والی شے سے ملا۔ خلاصہ مرقات، اس سے معلوم ہوا کہ العلم حجاب اللہ، علم پردہ ہے اللہ کا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب علم تک رسائی ہوگی خدا کی معرفت عطا ہوگی۔ اس حدیث میں شہوت سے مراد خواہش حرام ہے، جیسے شراب، زنا اور غیبت ہے، اور جائز راحت میں حرج نہیں، مگر عیش کی زیادہ فکر و کاوش معنی قرب ولایت ہے۔ وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع۔ رواہ البخاری۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ہلاک ہو دینار اور درہم اور چادر کا بندہ، اگر اس کو یہ چیزیں دی جائیں تو خوش ہو اور اگر نہ دی جائیں تو ناراض ہو۔ ایسا شخص ذلیل اور سرنگوں ہو جب اس کے کانٹا چبھے نہ نکالا جاوے۔ مبارک ہو وہ بندہ جو خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑا ہے، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور قدم غبار آلود ہیں۔ اگر لشکر کی حفاظت پر مقرر کیا جاوے تو لشکر کی حفاظت کرتا ہے، اور لشکر کے پیچھے رکھا جاتا ہے تو پوری اطاعت کے ساتھ لشکر کے پیچھے رہتا ہے۔ اگر لوگوں کی محفل میں شرکت کی اجازت چاہتا ہے تو شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی، اور اگر کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جاتی۔
یعنی گمنام بے نام و نشان ہونے کے سبب مخلوق ایسے بندے کو بے قدر سمجھتی ہے۔ تشریح: بندہ دینار کا مطلب یہ ہے کہ مال کی مذموم دوستی جو آخرت سے غافل کر دے، اور اگر مال ہو لیکن اس کی محبت میں گرفتار نہ ہو تو مذموم نہیں۔ اور خاص دینار اور درہم جو فرمایا تو اس لیے کہ یہ نقد ہے جس سے نفس کی ہر بری خواہش کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ خمیسہ اس سیاہ چادر کو کہتے ہیں جس پر خطوط دھاریاں ہوں، اور خاص اس کو اس لیے ذکر فرمایا کہ اس سے رعونت اور تکبر اور ریا اور سمعہ پیدا ہوتا ہے۔ بندہ ہونا اس لیے ہے کہ کمال رغبت و محبت سے اس کی جدائی پر تحمل نہیں رکھتے، گویا کہ اس کے غلام ہو چکے ہیں۔